السلام علیکم ناظرین. آج فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے. عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک ربا سے پاک بینکاری نظام ملک میں نافذ کیا جائے. عدالت کا یہ فیصلہ 318 صفحات پر مشتمل ہے اور ایک طویل عرصہ اس انتظار میں گزرا ہے. تقریباً 21 سال کے بعد یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے. اس سے ہماری حکومتوں اور ہماری عدالتوں کے اس نظام کی خامی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہم ترین مسائل پر جن کی بنیاد پر یہ پاکستان یہ ملک تخلیق کیا گیا تھا، ان مسائل کے اوپر اتنی طویل عرصے کے بعد بحث ہوتی ہے. اور اس میں ایک جو فیصلے میں کہا گیا ہے، جو اہم بات کہ اگر عدالت کے اس حکم پر یہ عمل ہوتا رہتا اور حکومت یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ ساری چیزوں پر بحث ہوتی رہتی تو شاید آج اتنی تاخیر نہ ہوتی. لیکن اس تاخیر ہونے کے باوجود بھی یہ فیصلہ آیا ہے، بہت خوش آئند فیصلہ ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اس فیصلے کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس کی ہے. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کا حکم دیا، پاکستان کی حکومت کو پابند کیا کہ وہ آئندہ 5 سالوں میں تمام معاشی قوانین اور لاس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق بنا دے. اور آج کا دن اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ 27ویں شب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے عوام کو انگریز سے آزادی دی اور پاکستان بنا تھا. اور آج ایک بار پھر الحمدللہ اس تاریخی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کو ایک اور کامیابی دی اور وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں سود پر پابندی لگا دی جو پہلے سے آئین کا تقاضا تھا. معزز صحافی حضرات، اس لمحے میں ان تمام علماء کرام کو، ان تمام مفتی حضرات کو، ان تمام وکلاء کو اور ان تمام پاکستان کے شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس پوری کیس میں رہنمائی بھی کی، دلچسپی بھی لی اور مسلسل اس کیس کو پرسو کیا. ہماری قوم جانتی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں بھی پاکستان میں سودی نظام پر پابندی کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت کے وفاقی عدالت نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا. وفاقی حکومت سپریم کورٹ گئی اور وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر اسٹے آرڈر لیا اور پھر سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف کیس بھیجا تھا. 2002 میں اور آج چیف جسٹس نور محمد مسکین زئی صاحب، جسٹس خادم حسین شیخ صاحب اور جسٹس انور شاہ صاحب نے ایک متفق کا فیصلہ سود کے خلاف دیا ہے. اگرچہ اس میں حکومت کو تمام قوانین تبدیل کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق بنانے کے لیے 5 سال دیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. ہم چاہیں گے کہ حکومت 5 سال کا انتظار نہ کرے اور جتنا جلد از جلد ہو سکے تمام سودی نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق بنانے کا فیصلہ کرے. ہماری قوم جانتی ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان پر بیرونی سودی قرضہ 24
अरब डॉलर वाजिब अदा था, और गुज़श्ता 5 सालों में हमारी वफाकी हुकूमत ने 5 अरब 30 करोड़ डॉलर ये सूदी कर्ज़ा दिया है। लिहाजा अब हुकूमत से हम चाहेंगे कि मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जितने भी मुआहदे हैं वो पाकिस्तान के इस कानून के मुताबिक हो जो अल्लाह का कानून है और जो आईन पाकिस्तान का तकादा है कि रिबा के तहत कोई निज़ाम मज़ीद नहीं चलेगा। हम इंशाअल्लाह ईद के बाद अपने सीनियर लॉयर्स को, मुफ्ती हज़रात को और इस्लामी मईशत के माहिरीन को दोबारा बुला रहे हैं। उनसे मुशावरत करेंगे कि पाकिस्तान में वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए हम खुद हुकूमत को एक मेकनिज़म दे, और हुकूमत से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो हीले बहाने जिस तरह गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने इख्तियार की थी वो इख्तियार ना करे। अगर हम महसूस करते हैं कि हुकूमत इस फैसले के रास्ते में कोई रोड़ा, कोई मुश्किल, कोई स्पीड ब्रेकर लाती है तो हमारा हाथ होगा और इस हुकूमत का गिरबान होगा। जो गुज़श्ता हुकूमत थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, उसके अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस है कि गुज़श्ता हुकूमत जिसने मदीना की इस्लामी रियासत बनाने का ऐलान किया था, सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए कुछ नहीं कर सकी, और उससे पहले भी मुस्लिम लीग की हुकूमत भी इस फैसले के खिलाफ वफाकी सुप्रीम कोर्ट गई थी, और पीटीआई की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, दोनों ने इस फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय लेतो लाल से काम लिया। लेकिन अब अवाम बेदार हो गए हैं, और कल जुमअतुल विदा को हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि यौम तशक्कुर मनाएं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, और मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मादी में इस्लामी बैंकारी की तरफ पेशकदमी की है, और इस वक्त भी तकरीबन 20% हमारा बैंकारी का निज़ाम इस्लामी बैंकारी के तहत है, और अब ये इस्लामी बैंकारी दुनिया का एक पॉपुलर निज़ाम बन गया है। तो स्टेट बैंक से भी हम ये चाहेंगे कि वो भी इस फैसले को पूरी स्पिरिट के साथ अपनाने की कोशिश करे, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए पुरज़म है। और आज मेरे दाएं बाएं जितने भी हमारे कायदीन खड़े हैं, बुज़ुर्ग खड़े हैं, वकला खड़े हैं, इनकी ताउन से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। हम पूरी तरह इंशाअल्लाह इस फैसले पर अमल दरामद के लिए पहरा देंगे, और हम पूरी तरह पुरज़म हैं, और ईद के बाद इस फैसले पर अमल दरामद के लिए हम तमाम अपने दोस्तों को, स्टेक होल्डर्स को, अपने वकला को, अपने बिरादर तंजीमात को बुलाएंगे, और हुकूमत को हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला मजबूर करेंगे। उसके लिए सड़कों पर आना पड़ा तो हम आएंगे, उसके लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन सूदी निज़ाम और पाकिस्तान मज़ीद साथ साथ नहीं चल सकते। ये अल्लाह ताला के साथ जंग है, और कोई कौम अल्लाह ताला के साथ जंग में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए इस वक्त वफाकी हुकूमत का इम्तिहान है कि वो कितना जल्द अज जल्द इस फैसले को अमली जामा पहनाए। मेरे वकला ने कहा है कि 5 साल बहुत बड़ा अरसा दिया, और हुकूमत अगर मुखलिस हो तो इसको 5-6 महीनों में ये काम कर सकती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कम अज़ कम वक़्त में तमाम गैर इस्लामी क़वानीन को ख़त्म करके इस्लामी बैंकारी का एक इंतहाई तरक्की याफ्ता, मॉडर्न और जदीद ज़माने से हम आहंग निज़ाम
اللہ اور رسول کا نظام اس ملک میں نافذ کرے. صاحب IMF کے ساتھ جو معاہدہ حکومت کرنے جا رہی ہے اس پہ اس سے کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ ماڈل ہے اس کے لیے ماضی میں جو ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں، ربا ماڈل. اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے. وہ معاہدہ نہیں ہے، وہ تو غلامی کا ایک توق ہے جو ہمارے گلے میں ڈالا گیا، اس کو ہم ہمیشہ سے مسترد کرتے ہیں. اور میری قوم جانتی ہے کہ یہ 22واں پروگرام ہے جو پاکستان کی حکومت IMF سے لے رہی ہے، لیکن 22 پروگرام لے کر 22 بار غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر بھی ہم ترقی نہیں کر سکے. اس لیے IMF کے ساتھ غلامی کے ان معاہدوں کو ہم مسترد کرتے ہیں، پوری قوم مسترد کرتی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے نے جو بھی اس فیصلے کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک وکلا کا اور ماہرین کا اور علماء کا ایک پینل بنائیں گے جو اس کے قانونی معاملات کو جائزہ لے گی. خوش آئند بات یہ ہے کہ ملک کے وزیر خزانہ نے پہلی بار اس فیصلے کو ویلکم کہا ہے. یہ اتفاق ہے کہ پہلے بھی جب حکومتیں تھی وہ نون لیگ کی حکومت تھی، اس دفعہ ان کی متحدہ پارٹیوں کے ساتھ، اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ حکومت ہے، اور پہلے بھی انہی کے دور میں فیصلہ آیا تھا اور اب بھی انہی کے دور میں فیصلہ آیا ہے. تو وجی صاحب آپ اس بارے میں کیا معلومات رکھتے ہیں، کچھ بتائیے. اس بارے میں میرے پاس جو معلومات یہ ہیں کہ ایک تو بہت طویل مدت ہو گئی، 30 سال کا عرصہ ہے تقریباً ان معاملات کے بارے میں. اگر اور مزید پیچھے جائے تو وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب بلا سود بینکاری کا آغاز ہوا، وہ اسی قسم کے فیصلے کا تھا. وہ بلا سود بینکاری کے لیے نہیں بلکہ پوری معیشت کو سود سے پاک قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا. اب لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، اب بھی وہی اعتراض ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ جو یعنی بین الاقوامی طور پر سود پر کاروبار چل رہا ہے، دنیا بھر میں سود پر کاروبار چل رہا ہے، ہم کیسے الگ ہو جائیں، اور زمینی حقائق کچھ اور ہیں اور یہ فیصلہ کچھ اور ہے. تو یہ ایمان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ سے جنگ کا معاملہ ہے. لیکن میں اس زمینی حقائق کے جو دلائل ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ اس وقت دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں بلا سود جو ہے معیشت چل رہی ہے، اور خاص کر بینکنگ میں. یعنی اب اور وہ میں جب چند 5 ممالک کے نام میں آپ کو لیتا ہوں، جو 5 ممالک ہیں جن کا ذکر کرتا ہوں میں. ایک تو یہ ہے کہ 0 جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے، یعنی بالکل ہی 0 انٹرسٹ ریٹ ہے وہاں پر. اس میں سوئٹزرلینڈ ہے، اس میں ڈنمارک ہے، جاپان ہے، اور اسپین ہے، سویڈن ہے. تو یہ ممالک ہیں. جب جاپان جیسا ملک جو ہے وہ غیر سودی اس کے اوپر نظام پہ چلا رہا ہے، تو ہم جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، اور ہم اللہ نے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا ہے، تو اس کو ہم کیوں نہیں. وہی میرا خیال ہے اس سے پہ جو سینیٹر مشتاق احمد نے جو ایک آج اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے، وہ کلپ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جی اور آئیے سنتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں مصعب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج فیڈرل شریعت کورٹ نے ربا سود کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا ہے اور قرار دیا ہے کہ انٹرسٹ یہ ربا میں شامل ہیں، اور حکومت پاکستان 5 سال کے اندر اندر پاکستان کے تمام معاشی نظام سے ربا اور سود کا خاتمہ کرے. یہ بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے اور اس تاریخی فیصلے پر پوری قوم مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس محمد نور مسکانزئی صاحب اور ان کے ساتھی جسٹس خادم حسین صاحب، جسٹس ڈاکٹر سید انور شاہ صاحب. اسی طرح وہ تمام تنظیمیں، جماعت اسلامی نے اس کو لیڈ کیا ہے، تنظیم اسلامی، اور اس کے ساتھ ساتھ شباب المسلمین اور جناب ڈاکٹر زاہد الراشدی صاحب اور ان کی تحریک، اور باقی علماء، وکلاء حضرات، میڈیا پرسن، سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس تاریخی جدوجہد کے اندر حصہ لیا ہے.
آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ 1991 میں بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے اسی طرح کا فیصلہ دیا تھا، جس کے خلاف وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل پر گئی تھی۔ ہماری حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نفاذ شریعت اور اسلامی نظام کے نفاذ سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور شریعت کے نفاذ کے بعد تو دور کی بات ہے، یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، دیواریں کھڑی کرتے ہیں اسلام کے نظام کے نفاذ اور شریعت کے نفاذ میں۔ تو وفاقی حکومت جب گئی اپیل کے تو 1999 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور 1.5 سال کا وقت وفاقی حکومت کو دیا۔ 1.5 سال کا وقت پورا ہونے کے بعد 1 سال مزید مانگا وفاقی حکومت جو ان کو دیا گیا۔ اس دوران 2002 میں یو بی ایل نظر ثانی کی اپیل لے کر پی سی او زدہ سپریم کورٹ گئی، اور اس پی سی او زدہ سپریم کورٹ نے 2002 میں یو بی ایل کی اپیل پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو بھی ایک طرح سے واپس کر کے اس پورے معاملے کو دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیا، اور 2002 سے یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں زیر سماعت تھا، جس پہ آج یہ تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ مشتاق احمد صاحب کے سے یہ آپ نے اس کے بارے میں سنا، اور اب میں وجی سے پوچھتا ہوں کہ وجی اب آپ بتائیے کہ کیا اس میں اب پیش رفت ہونے والی ہے، اور حکومت کیا واقعی اس سارے ایسے اقدامات کرے گی کہ یہ بہت جلد پاکستان میں، لیکن میرا خیال ہے کہ بتدریج بھی اگر انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو 5 سال کی مدت ایسی ہے جس میں یہ تمام معاملات کو بہتر کر سکیں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے پچھلے شاید اس میں تھا کہ وہ ان کے پاس شاید مدت کم تھی، یا اس کو وہ اپنے لیے خوف سمجھے تھے، خوفزدہ ہو گئے تھے میاں نواز شریف، انہوں نے اور سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے، اپیل کر دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ الگ ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی بھائی جو کچھ ہوا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے نتیجے میں ہوا نا، انہوں نے ہاں، سود کی خلاف ورزی کی تو جب اس فیصلے کی خلاف ورزی کی تو جو فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے ویلکم کیا ہے، اور کیئرفلی جو ہے اسٹڈی کرے گی ڈیسیشنز کو اور گائیڈنس پہ کام کرے گی۔ تو انہوں نے 5 سال کی جو مدت دی ہے، میرے خیال میں یہ بھی ان کی دانشمندی ہے کہ اس 5 سال کی مدت کے اندر آپ یہ تمام چیزیں کر ڈالیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ممالک ہیں، 0% پہ جاپان ہے، سویڈن ہے، اور ان تمام یہ بینک لون کے اوپر ہے، یہ ساری چیزیں، اور پوری آپ کے پاس تو پوری تاریخ ہے، ہم اس کو اگر کرنا چاہیں تو یہ بہت طویل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، قائد اعظم نے 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کا افتتاح جب کیا تھا قائد اعظم نے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں مغرب کے سودی نظام کی جگہ اسلامی معاشی نظام کو نافذ کیا جائے گا، اور بدقسمتی یہ رہی کہ قائد اعظم کی حیات اتنی زیادہ نہ رہی اور انہیں وہ یہ موقع نہ مل سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس ملک کو ایک اسلامی ملک بنانے کے لیے رکھا ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوگا، اور یہ ملک اپنی اس خطوط پہ جو اسلامی خطوط ہیں ان کے اوپر گامزن ہوگا۔ اور آج 27 رمضان کی شب ہے، لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام ہو اور سودی نظام سے ہمیں نجات ملے۔ بہت شکریہ۔